بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول۔ محترم ناظرین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، زکیہ بھی ہیں، راضیہ بھی، جو عالمہ بھی ہے، حافظہ بھی ہیں، جو عابدہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، جو ساجدہ بھی ہیں اور راکہ بھی، جو خاشہ بھی ہیں، جو صابرہ بھی ہیں اور شاکرہ بھی، جو مومنہ بھی ہے اور محسنہ بھی، جو مخدومہ بھی ہیں اور جو منورہ بھی ہیں، جو بطول بھی ہے اور بنت رسول بھی اور جان رسول بھی ہیں۔ اگر فاطمہ کی گود نہ ہوتی تو کربلا میدان نہ ہوتا، اگر فاطمہ کی رضاعت نہ ہوتی تو حسین کی شہادت نہ ہوتی، اگر فاطمہ کا دودھ نہ ہوتا تو حسین کا خون نہ ہوتا، اگر فاطمہ کے دودھ میں شرینی نہ ہوتی تو حسین کے خون میں رنگینی نہ ہوتی۔ ایسی عالی شاں ماں جو حسین کو لوریاں دیتی ہے تو لب پر قرآن ہوتا ہے، جھولا جھلاتی ہے تو لب پر قرآن ہوتا ہے، آٹا گوندتی تھی تو لب پر قرآن ہوتا ہے، چکی پیستی ہے تو لب پر قرآن ہوتا ہے، جو شہزادہ حسین کو سینہ سے لگاتی ہے تو لب پر قرآن ہوتا ہے، دودھ پلاتی ہے تو لب پر قرآن ہوتا ہے۔ ان کی یہ تربیت اور تلاوت ایسا کام کرتی ہے کہ حسین نے گویا ماں کی گود میں جو وعدہ کر لیا تھا کہ ماں لوریاں دے کر، جھولا جھلا کر، چکی پیستے اور سینے سے لگا کر دودھ پلاتے وقت قرآن سنانا تیرا کام تھا، کربلا میں خون بہا کر، بچے کٹا کر، خیمے جلا کر، نیزے کی نوک پر قرآن سنانا میرا کام ہے۔ اس بطول جگر پارہ مصطفیٰ حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں میں سے آپ کی سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں جنہیں سیدہ نساء اہل جنہ اور سیدہ نساء العالمین جیسے القابات عطا ہوئے ہیں۔ آپ واضح قطع اور شکل و صورت میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت باسعادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ جب آپ رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی تو فضا آپ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ آپ کی ولادت باسعادت حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے گھر پر ہوئی، اسی لیے اسے مولد فاطمہ کہا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیگر اولاد کی طرح آپ کو دائی کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آپ کو دودھ پلائے، بلکہ انہوں نے خود اپنے زیر سایہ آپ کی شاندار پرورش کی۔ آپ روزوں اور عبادت و ریاضت کا بہت شوق رکھتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے پوری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دی۔ محترم ناظرین، شرم و حیا اور پردہ کرنا آپ سلام اللہ علیہ کے اعلیٰ اوصاف میں سے تھا۔ کبھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی، بلکہ آپ کی یہ تمنا تھی کہ وصال کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ چنانچہ بروز محشر لوگوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہوگا تاکہ آپ رضی اللہ عنہ پل صراط سے گزر جائیں۔ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا آپ سلام اللہ علیہ کا محبوب اور پسندیدہ ترین عمل تھا۔ چنانچہ آپ کی یہ شان اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی ہے۔ حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح یقیناً بہت عمدہ اور شاندار تھا، جس میں خود رب کریم کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، نصیحتیں اور شفقتیں شامل تھی۔ یہ مبارک نکاح ایک قول کے مطابق 26 یا 27 سفر سن 2 ہجری میں ہوا۔ نکاح کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا نے اموار خانہ داری کی ذمہ داریوں کو نہایت خوش اسلوبی اور سلیقے سے نبھایا اور ہر طرح کی مشکلات پر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ چکی پیسنے سے ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے، پانی کی مشک بر کر لانے کی مشقت ہوتی،
آپ نے پھر بھی اپنی ازواجی زندگی کا سفر صبر و شکر سے طے کیا۔ آپ سلام اللہ علیہ کے 2 بیٹے حسن حسین اور 2 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ اپنے بابا جان سے بے انتہا محبت فرماتی، انہیں اپنی جگہ بٹھاتی، ان کی خوشی سے خوش اور ان کی تکلیف پر رنجیدہ ہو جاتی۔ ایک بار کفار مکہ نے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈال دی۔ آپ کو معلوم ہوا تو بہت غمگین ہوئی اور فوراً جا کر اسے ہٹایا۔ غزوہ احد کے موقع پر شدید جنگ میں کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت سے زخمی بھی ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرہ پر بھی زخم آیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے بابا جان کا مبارک چہرہ پانی سے دھو رہی تھی، مگر خون بند نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ مبارک چہرے کے زخم پر رکھی، جس سے خون تھم گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی لخت جگر سے بہت محبت و شفقت کا معاملہ فرماتے اور ان کو اپنی نشست پر بیٹھاتے۔ نیز آپ سفر سے واپسی پر سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاں تشریف لاتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے بری لگے وہ مجھے بری لگتی ہے اور جو چیز اسے ایذا دے وہ مجھے ایذا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، ازواج مطہرات سے بھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا تعلق نہایت محبت برا تھا۔ اس کی ایک جھلک آپ کی نظر پیش کرتا ہوں۔ ایک بار اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون زیادہ محبوب تھا؟ فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ پوچھا مردوں میں؟ فرمایا ان کے شوہر۔ یہ ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی حق گوئی کہ آپ نے یہ نہ فرمایا کہ حضور کو سب سے زیادہ پیاری میں تھی اور میرے بعد میرے والد، بلکہ جو آپ کے علم حق میں تھا وہ صاف صاف کہہ دیا۔ اگر یہی سوال حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ہوتا تو آپ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی۔ پھر ان کے والد، معلوم ہوا کہ ان کے دل بالکل پاک و صاف تھے۔ افسوس ان لوگوں پر جو آج ان حضرات کو ایک دوسرے کا دشمن قرار دیتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور فراق میں بے چین رہتی۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک کو آپ اس جہاں سے رخصت ہو گئیں، اور صحیح قول کے مطابق اسلام کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کا مزار پر انوار بقیع شریف میں ہے۔